عزیز طالب علم بھائیوں، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، یہ بات دنیا والوں پر آیا ہے کہ جب بھی دین کے خلاف، جب بھی اسلام کے خلاف کسی نے آواز اٹھائی ہے، پروپیگنڈا کیا ہے، سازشیں کی ہے، سازشوں کا جال لے کر آیا ہے، اسی منبر و محراب اور گنبد و مینار سے تعلق رکھنے والے ان دینی مدارس کے طلبہ نے اس کا دفاع کیا ہے، اسلام کا دفاع کیا ہے۔ اور یہ تاریخ ہمیں اسلام کی تاریخ ملتی ہے، ہمیں اسلاف کی تاریخ ملتی ہے۔ امام حسین سے چلنے والا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ مجھے وہ امام مالک یاد آ رہے ہیں کہ جب خلیفہ وقت جبر اور اکراہ کی مکروہ طلاق کا فیصلہ کرتا ہے تو امام مالک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون تھے امام مالک؟ اسی مدرسے کے فاضل تھے، انہی منبر و محراب سے تعلق رکھنے والے تھے۔ جب وقت کا حاکم قرآن کی اس کتاب کو اپنے نفس کا تابع بنانا چاہتا ہے تو امام احمد ابن حنبل اٹھتے ہیں۔ کون تھے؟ وہ انہی دینی مدارس کے ایک طالب علم تھے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیل کے اندر زندگی گزارتے ہیں لیکن حاکم کے سامنے سر کو نہیں جھکاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، خود بر صغیر کے اندر ہمارے اسلاف نے دیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، جب بادشاہ جب اکبری نظام لانا چاہتا ہے تو کون کھڑا ہوتا ہے؟ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، دین اکبری کو نافذ نہیں ہونے دیتے۔ آج میرے بھائیوں اور دوستوں، جب ملک پاکستان اسلام کے نام پر لیا گیا تھا، اس کی بنیاد اسلام ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا۔ کوئی دیوبندی نہیں، کوئی بریلوی نہیں، کوئی شافعی اور حنبلی نہیں ہوگا، سب ایک مسلمان ہوں گے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے۔ اسی لیے جمعیت طلبہ عربیہ نے اپنا نصب العین انما المؤمنون اخوہ بنایا ہے، اپنا سلوگن، اپنا ماٹو وہ انما المؤمنون اخوہ بنایا ہے کہ ہم نے پرونا ایک ہی تسبیح میں ہے۔ ان بکھرے دانوں کو جو مشکل ہے تو مشکل کو آسا کر کے چھوڑیں گے۔ ہم تمام مکاتب فکر کے طلبہ کو دعوت دیتے ہیں، آئیے خون دل دے کے نکھاریں گے ہم اپنے گلشن کو، ہم نکھاریں گے اور اپنے اس گلشن کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے۔ لیکن ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی تھی ہم اسے رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جمعیت طلبہ عربیہ کا ویژن بھی یہی ہے، جمعیت طلبہ عربیہ کا بننے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دینی مدارس کے ایک طالب علم کو جو مسجد کے اندر رہتے ہوئے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، فقہ اور فنون کا علم حاصل کرتا ہے، وہ مسجد کی چار دیواری میں محدود نہ ہو جائے، وہ ایک معاشرے کی مسجد کا امام نہ ہو بلکہ مسجد میں رہتے ہوئے وہ معاشرے کا امام بن جائے۔ اس نے امت کی اقتدا کرنی ہے، اس نے امت کی امامت کرنی ہے، اس نے اس دنیا پر حکمرانی کرنی ہے، اس نے قرآن کے نظام کو نافذ کرنا ہے۔ ان دینی مدارس کے طلبہ کو مستقبل کے لیے تیار کرنا یہ امت کا سرمایہ ہے، یہ امت کا اثاثہ ہے۔ اس اثاثے کو تعمیر کرنا، اس کے افعال کی تطہیر کرنا، اس کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے جمعیت طلبہ عربیہ پورے پاکستان کے دینی مدارس میں کام کر رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں، کراچی سے خیبر تک دینی مدارس کے طلبہ کے قائد، دینی مدارس کے روح روا، جمعیت طلبہ عربیہ کے ذمہ دار سیکریٹری جنرل امین عام جناب جاوید اقبال صاحب کو کھڑے ہو کر کے نعروں سے اپنے قائد کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، لبیک 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 لبیک، لا شرقیہ لا غربیہ، نعرہ تکبیر، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
إن الدين عند الله الإسلام. وأيضا قال تبارك وتعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب قیم جماعت اسلامی پاکستان، محترم جناب ڈاکٹر معراج الہدا صاحب نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ، برادر عزیز حافظ محمد یعقوب منصوری منتظم جمعیت طلبہ عربیہ صوبہ سندھ، برادر عبدالباسط منتظم جمعیت طلبہ عربیہ کراچی، مولانا قاری فضل اکبر صاحب، دیگر علماء کرام اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم کنونشن پر، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ فتنوں کی اس دور میں کچھ ایسے نوجوان بھی موجود ہیں جو غلبہ اسلام کے لیے، اللہ رب العالمین کی دین کے غلبے کے لیے سارے چیلنجز کو قبول کر کے، سارے الزامات کو قبول کر کے میدان میں نکل آئے ہیں اور غلبہ اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، یہ بات ہمارے لیے نئی نہیں ہے۔ آج جس چیلنجز کی ہم ذکر کر رہے ہیں، آج جس الزامات اور پروپیگنڈوں کی ہم ذکر کر رہے ہیں، تو یہ آج سے کئی صدیوں پہلے ان انبیاء اکرام پر لگی ہوئی تھی، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس صدا کو بلند کیا کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، تو اس کے مقابلے میں نمرود آیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس آواز کو بلند کیا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلم اللہ، تو اس کے مقابلے میں فرعون سامنے آ گیا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اسلام کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں، اپنے شان اور شوکت کے ساتھ، اپنے غرور اور تکبر کے ساتھ جو ازم بھی آئے ہیں، جو دشمن بھی آئے ہیں، وہ نابود ہو گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں، وہ ملیامین ہو گئے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ پیغام، اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ثابت ہو گیا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، آج سے کئی سال پہلے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام ایک اجنبیت کی شکل میں آئی تھی۔ اسلام نے جو نظام لایا تھا، عدل کا نظام، اخوت کا نظام، محبت کا پیغام، تو لوگوں کو یہ عجیب لگ رہے تھے۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، اور آج وہ دور آیا ہے کہ معاشرے میں جو لوگ عدل اور محبت کی بات کرتے ہیں، عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں، اسلام کی غلبے کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ان الحکم الا للہ کی بات کرتے ہیں، تو ان کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، وہ دقیانوس ذہن والے قرار پاتے ہیں، اور ان کے خلاف مختلف قسم کی سازش ہو رہی ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس لیے جمعیت طلبہ عربیہ نے حالات کی نزاکت کو دیکھ کر، وقت کی ضرورت کو دیکھ کر اس مہم کو لانچ کیا ہے۔ پوری پاکستان میں آج نوجوانان اس جذبے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہیں، آج نوجوانان اس جذبے کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم اس امت کو، ہم اس نوجوانان کو ملت اسلامیہ کی خاطر
غلبہ اسلام کی خاطر ہم متحد کریں گے، اپنی قوت کو، اپنی صلاحیت کو اسلام کے لیے استعمال کریں گے۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ جب بھی اسلام کو قربانی کی ضرورت آئے ہیں تو میرے عزیز بھائیو اور دوستو نوجوان نے قربانی دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم الشان میں اس میں کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، آج اس تبدیلی کی لہر میں، آج اس تبدیلی کی دور میں ہم بھی تبدیلی چاہتے ہیں۔ لوگوں کی نظر آپ کی طرف ہے، ان علماء اکرام کی طرف ہے، ان نوجوانوں کی طرف ہے جن کے سینوں میں اللہ رب العالمین کا خوف ہے، جن کی دل میں اللہ رب العالمین کی دین کا غلبے کا طلب ہے۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، اس لیے میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، جمعیت طلبہ عربیہ آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آئیے تمام تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر، تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر انما المؤمنون اخوہ کے مصداق بنیے، واعتصموا بحبل اللہ پر متفق ہو جائیے۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک تبدیلی اور ایک انقلاب کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم انقلاب لائیں گے، ہم تبدیلی لائیں گے، لیکن میرے عزیز بھائیو اور دوستو، ہم اس انقلاب کی بات کرتے ہیں جس میں جاہ اور جلال کی حیثیت نہیں ہے، جس میں کرسی اور منصب کی حیثیت نہیں ہے، جس میں مال کی حیثیت نہیں ہے، جس میں رنگ اور نسل کی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت اور اہمیت حاصل ہوتے ہیں اس میں اللہ رب العالمین کے خوف سے، اللہ رب العالمین کے ڈر سے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس لیے میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ جس نظام کی ہم بات کرتے ہیں، جس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں، جس انقلاب کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس کو خود سمجھے اور اس کو دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرے، دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو علم کے اسلحے سے لیس کر کے، اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے اسلحے سے لیس کر کے میدان میں نکل آئیے اور ان طاغوت کا مقابلہ کرے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، میرے عزیز بھائی اور دوستو، جمعیت طلبہ عربیہ ہم یہی پیغام دیتے ہیں، اخوت اور محبت کا پیغام، اتفاق اور اتحاد کا پیغام۔ جمعیت طلبہ عربیہ ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہم صرف دینی مدارس کی طلبہ نہیں ہیں، ہم اس امت کی قیادت کریں گے، ہم اس امت کی امامت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ مستقبل آپ کا ہے، مستقبل اسلام کا ہے، اور مستقبل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام کا ہے۔ جس طرح کسی نے کہا تھا کہ جتنا جی چاہے ظلمت کو توالت دے لو، ہم میں دم ہوں گے تو اندھیروں سے سحر کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم۔ میرے بہت ہی معزز بھائی اور رہنما جناب ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب، جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کے امین عام جناب جاوید اقبال صاحب، صوبہ سندھ جمعیت کے منتظم جناب حافظ یعقوب منصوری صاحب، جناب عبدالباسط صاحب، جناب قاری فضل اکبر صاحب، معزز علماء کرام اور میرے نہایت ہی عزیز بیٹو، عزیز طلبہ،
عزیز نوجوانوں، ابھی آپ کے سامنے ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب نے بہت ہی ایمان پرور اور بہت ہی شاندار طریقے سے غلبہ اسلام کنونشن کے مقاصد کو اور آپ کی ذمہ داریوں کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسی طرح دیگر مقررین نے بھی اس کنونشن کے حوالے سے اپنے جذبات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آخر میں تو ان کا گلا جواب دے گیا، لیکن چھٹی بھی تقریر ہو سکتی تھی۔ حضرات محترم، جمعیت طلبہ عربیہ نے بالکل ٹھیک موقع پر، ٹھیک مرحلے پر غلبہ اسلام کنونشن کے انعقاد کے لیے پورے ملک میں اس تحریک اور جدوجہد کا آغاز کیا ہے۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اس لیے کہ علماء نے، طالبان علم دین نے قرآن و سنت کی اس تعلیم کے حامل جری، بہادر اور دین کے مقصد کے ساتھ یکسو علماء نے اس پورے خطے میں پہلے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے اور اب بھی فیصلہ کن کردار علماء دین کو ہی ادا کرنا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ دینی محاذ پر اتفاق نہیں ہے اور مذہبی محاذ پر مسالک کی تقسیم نے دین والوں کی طاقت کو، قوت کو منتشر کر رکھا ہے۔ پھر دینی قیادت اور دینی جماعتوں کے درمیان جب اتفاق پائیدار نہیں رہتا تو عمومی طور پر دینی قائدین میں، دینی جماعتوں میں، مذہبی جماعتوں میں مایوسی کا عنصر پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح حکمران جماعتوں کے ساتھ اور سیاسی اور سیکولر جماعتوں کے ساتھ مل کے چل کے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کا یہ جذبہ دینی جماعتوں کی پیش قدمی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ لیکن یہ تاریخ گواہ ہے کہ اسی خطے میں جب علماء کرام اکٹھے ہو گئے، متحد ہو گئے، تو اس سرزمین سے انگریز کو نکلنا پڑا۔ یہی علماء تھے کہ جنہوں نے حریت کا، بغاوت کا علم بلند کیا۔ انہی علماء کو جیلوں میں پھانسی کے پھندوں پر، کالا پانی تک، اور اسی طرح دنیا بھر کے مختلف مظالم کا شکار کر کے انہیں ظلم کا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ لیکن یہ علماء کی طاقت ہی تھی، مدارس کے صاحبان علم کی طاقت تھی کہ جس نے دنیا کے سامنے اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو تسلیم کروایا۔ اسی لیے ہم دیکھیں کہ یہ علم حاصل کرنے والے، یہ طالبان علم دین جو ہیں، یہ حقیقت میں انبیاء کے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے وارث ہیں۔ آپ دیکھیں نبی پاک کو ہر مرحلے پر مشقت کا، دقت کا، ہجرت کا، جہاد کا، قتال کا، دعوت مبارک کی شہادت کا، میدان طائف میں
اور مختلف مواقع پر کن مظالم کا شکار نہ ہونا پڑا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے، غار حرا سے اتر کے آپ عوام کی طرف، لوگوں کی طرف آتے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے، ان پر دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے۔ اور بالکل آغاز میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ذریعے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے، اور اسی طرح ایک آدھ اور ساتھی کے ذریعے اہتمام کرتے ہیں کہ معاشرے کے مؤثر لوگوں کو بلا کے دین کا پیغام اور دعوت ان کے سامنے پیش کی جائے۔ جب انہیں اکٹھا کرتے ہیں، دسترخوان پر جمع کرتے ہیں، سب صاحب حیثیت لوگ آتے ہیں، لیکن جب کھانے کے اختتام پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ پیغام توحید کا بیان کرنے لگتے ہیں، وہ معاشرے کے مؤثر لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کھانے پر اس لیے بلایا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کے اس روایات کو ہم چھوڑ دیں۔ پھر آپ کے علم میں ہے کہ مکہ مکرمہ کے باہر جبل نور پر اپنے ساتھیوں کے ذریعے پورے مکہ کے مؤثر صاحب حیثیت لوگوں جن کے ساتھ ایک تعلق پیدا کیا تھا ان کو اکٹھا کرتے اور سب جمع ہونے والے گواہی دیتے ہیں کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ جو بھی کہیں گے بالکل سچ بات کہیں گے۔ لیکن جب اللہ کی توحید کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین کی دعوت کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وقت کا سردار ابو لہب اٹھ کے اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے کہ ہمیں شہر سے اس لیے بلایا، ہمارا وقت ضائع کیا اور ہمیں آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ ان سب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تنہا چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، ان سب رکاوٹوں کے باوجود وہ اللہ کا دین غالب ہو کے رہا، خلفائے راشدین کا نظام نافذ ہو کے رہا، ظلم اور جبر کے سب دھڑوں کو بالآخر پٹنا پڑا اور اللہ کا دین اس دھرتی پر غالب ہو گیا جو قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیزو، آپ تو امام ابو حنیفہ کے، امام احمد بن حنبل کے، امام مالک کے، امام شافعی کے، اکابرین اولیاء اللہ، اللہ کے دین کے متوالوں اور خدا مستی اور اپنی سادگی اور اپنے فخر کے ساتھ ہر حکمرانوں کو چیلنج کر کے ان مساجد کی تعلیم کی حفاظت کر کے آپ کے سامنے ایک بڑے مشن کو پیش کیا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں، حقیقت میں یہ اللہ کے دین کا پیغام، عقائد کی درستگی، عبادات کے صحیح مفہوم کو جاننا، انسانوں کے معاملات کو ٹھیک کرنا اور غلبہ دین اور نفاذ شریعت، اقامت دین کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، یہی حقیقت میں سب سے بڑا مشن ہے۔ آج رحمان ملک ان مدارس کے خلاف زبان کھولتے ہیں، ان مدارس کو گرانے کی بات کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں، جنرل پرویز مشرف نے
اس وقت کے وزیر داخلہ نے، اس وقت کے حکمرانوں نے جامع اقصی پر شب خون مارا، لال مسجد کو لہو لہان کیا اور اپنے جبر اور ظلم کے ذریعے اس مدرسے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی سازش کی، لیکن اس جامع اقصی کو قائم کرنے کا جذبہ آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ یہ جامع اقصی کا مدرسہ قائم ہو کے رہے گا، اور وہاں تعلیم بچیوں کی اثر نو جاری ہو کے رہے گی۔ لیکن حکمرانوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے اور اس کے پیغام کو سمجھنا چاہیے کہ مٹھی بھر لوگ سیکولر ہوں گے، مادر پدر آزاد ہوں گے، ذہنی طور پر امریکہ اور مغرب کے غلام ہوں گے، اور مٹھی بھر عناصر بدتہذیبی کے ذریعے شرابوں، جوؤں، منشیات اور ناجائز طریقے سے دولت کمانے والے قوم کی تقدیر سے کھیلتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی غالب اکثریت اللہ کے دین سے محبت کرتی ہے، ان کی رگ رگ میں آقا دو جہاں کی محبت اور عشق کی طاقت موجود ہے۔ اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ اب ہوش کے ناخن لو، اب یہ وقت گزر گیا کہ ریاستی طاقت کے ساتھ یہ اللہ کے دین کے خلاف سازشیں کرتے رہے۔ اب حقیقت میں عالمی سطح پر یہ ایک بڑی تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو کہا اور دنیا کو پیغام دیا کہ مذہب کو، دین کو، اللہ کے احکامات کو، قرآن و سنت کو انسانوں کی انفرادی زندگی تک محدود رکھنا چاہیے۔ یہ ریاست کے نظام میں اس کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد پر کہ مذہب افیون ہے، مذہب انسانوں کو بیکار کر دیتا ہے، اس لیے اشتراکیت کا فلسفہ آیا، سوشلزم کا فلسفہ آیا، اور مذہب کو بے دخل کر کے اپنے نظریے کو نافذ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نظریہ بھی ناکام ثابت ہوا ہے۔ دنیا سے کہا کہ یہ مادر پدر آزادی، یہ لادینیت، یہ سیکولرزم، یہ قوم پرستی اور قومیت کی پرستش کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کر کے استعماری ذہن رکھنے والوں نے انسانوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کی۔ اب یہ قوم پرستی کا فلسفہ، انسانوں کو تقسیم کرنے کا فلسفہ، مظلوموں، مقہوروں، مستضعفین کو تقسیم کرنے کا فارمولہ ناکام ہو گیا ہے، اور یہ سیکولرزم بے نقاب ہو گیا ہے۔ اسی طرح یہ سمجھایا گیا کہ سود کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی، جدید بینکاری کے نظام کے بغیر یہ معیشت نہیں چل سکتی، لیکن مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے دولت کے ارتکاز کی بنیاد پر ایک مٹھی بھر انسانوں کے گروہوں کو بلینئر ٹریلینئر بنایا، اور ساری دولت ان کے قبضے میں آئی۔ پوری دنیا میں غربت بڑھی ہے، پوری دنیا میں بے روزگاری بڑھی ہے، پوری دنیا میں لوگ اس نظام کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ انسانوں پر مسلط رہنے کے لیے انسانوں نے جس نظاموں کو تشکیل دیا تھا وہ اپنے اختتام پر ہے، وہ اپنے زوال پہ ہے، وہ تہذیب اپنے ہاتھوں خودکشیاں کر رہی ہے، اور وہ تہذیب انسانوں کی قیادت نہیں کر سکتی۔ مستقبل اسلام کا ہے، مستقبل قرآن و سنت کی تعلیم کا ہے، مستقبل قرآن و سنت کی بنیاد پہ اپنے کردار
اپنے عزم، اپنی کمٹمنٹ، اپنی وابستگی کی بنیاد پر ابھرنے والی قیادت کا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، اب اسلام کے خوف کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں، یہ تخریب کاری کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی بنیاد پر جذبہ جہاد ابھرتا ہے، شوق شہادت ابھرتا ہے۔ اسی لیے ان کی کوشش ہے کہ نظام تعلیم کو بدلے، نصاب تعلیم کو بدلے، یہ مساجد اور مدارس پہ اسی لیے حملہ آور ہوتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ وابستگی کے اس مشن کو کمزور کر دے۔ لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں کو دہشت گردی کی طعنے دینے والے، انتہا پسندی کے طعنے دینے والے، امریکہ جواب دے، عالم مغرب جواب دے، یورپ جواب دے، یہ مغربی تہذیب کے دل دادا جواب دے کہ یہ مسلمان اگر قرآن و سنت کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ، آخرت کے ایمان اور یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے اس سیاسی جمہوری حق کو کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا؟ یہ کشمیر میں، فلسطین میں، عراق میں، افغانستان میں، بوسنیا میں، چیچنیا میں اور یہ دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ یہ قتل عام، ان سے دوہرے معیارات اور ان کے حقوق کو چھیننا، یہ کون سے عالمی چارٹر کا احترام کیا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ نبی پاک کے توہین پر مبنی خاکے شائع کرتے ہیں اور ہماری غیرت کو جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں یہ چیک کرتے ہیں کہ ہم ایمان کی کس کیفیت میں ہیں۔ یہ ابو غریب جیل میں، یہ بگرام کی جیل میں، مسلمان قیدیوں کے سامنے، یہ گوانٹانامو بے کی عقوبت خانے میں مسلمان قیدیوں کے سامنے قرآن کے اوراق کو پھاڑتے ہیں، پھاڑنے کے بعد اس کو فلش میں بہاتے ہیں کہ اپنے خدا کو بلاؤ جو اس قرآن کی حفاظت کرے۔ یہ عالم مغرب، یہ امریکہ اپنے اس مکروہ چہرے کے ساتھ مسلمانوں پر یہ کیسے الزام دے سکتے ہیں؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی مسلمان ہے، قوم کی بیٹی ہے، اس کا جرم اتنا ہے کہ اس نے امریکہ میں پڑھتے ہوئے امریکی دہشت گردی، مسلمانوں کے خلاف قتل و غارت گری کی پالیسی سے اختلاف کیا۔ یہ عورت کے حقوق کے دعوے دار، یہ عورتوں کی آزادی کے دعوے دار، یہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں مسلمانوں کو طعنہ دینے والے ایک مظلوم عورت کو 86 سال کی سزا دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، حقیقت میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ 9/11 کے بعد، یہ ٹوئن ٹاور اور پینٹاگون پر حملے کے بعد جب امریکہ نے افغانستان میں اپنی فوجوں کو اتارا، اس کے بعد عراق میں صدر صدام کے بارے میں ایک موقف پیش کر کے اس مسلم ریاست کو تہس نہس کر دیا۔ اس پر خود امریکہ میں یہ سوال اٹھا کہ یہ ہماری حکومت، یہ ہماری افواج، یہ ہمارے حکمت کار، یہ ہمیں کس طرف الجھا رہے ہیں۔ اس لیے وہاں یہ سوال پیدا ہو چکا تھا
کہ امریکہ جس جنگ میں گیا ہے اس سے ان کی معیشت تباہ ہوگی، انہیں غربت ملے گی، انہیں بے روزگاری ملے گی۔ اسی بنیاد پر جب بش انتظامیہ کو امریکہ کے منتخب ادارے جنہیں کانگریس کہتے ہیں، سینٹ کہتے ہیں، ان کی کمیٹیوں کے اجلاس میں بش جو صدر تھا اس کے نمائندوں کو بلایا اور ان سے کہا کیا انگریز کے حشر کو نہیں دیکھا اس خطے میں؟ کیا روس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتے دیکھا؟ اس سب کچھ کے باوجود بھی یہ غلطی کیوں کی گئی ہے؟ تو اس وقت بش کی انتظامیہ نے کہا ہم نے برطانیہ کی، ہم نے روس کی غلطیوں کی لسٹ بنائی ہے۔ ان کی بڑی غلطیاں یہ تھیں کہ اپنے مقابل میں مزاحمت کرنے والی قوتوں کو متحد رہنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس خطے میں مذہب ایک طاقت ہے۔ ان کی غلطی تھی کہ اہل مذہب کو، اہل دین کو متحد رہنے دیا، جنہوں نے مزاحمت کے لیے انمٹ نقوش پیدا کیے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ گیا، لیکن ہم یہاں اس طرح جا رہے ہیں، مزاحمت کرنے والی قوتوں کو منتشر کریں گے، مذہب کا جذبہ رکھنے والوں کو آپس میں تقسیم کریں گے۔ ہم اس طریقے سے اس خطے میں آ رہے ہیں کہ لالچ اور خوف کے ذریعے ان لوگوں کو اپنا غلام بنائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں اور میرے عزیز جوانوں، آج یہ نخوت کا، یہ کبر کا، یہ اللہ کی بغاوت کی، یہ سب سے بڑی طاقت ہونے کے دعوے دار افغانستان میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ شکست ان کا مقدر بن چکی ہے۔ لیکن سوال تو آج پاکستان کے لیے کہ اس کی فوجی قیادت، اس کے سیاسی حکمران، اس کے حکمت کار، بزدلی، جن کا پیسہ، جن کی دولت، جن کا سرمایہ، جن کی اولادیں باہر پڑتی ہے، وہ ذہنی طور پہ امریکہ کی دہلیز پر جھکے ہوئے ہیں، جو کشکول پھیلانے کے عادی ہیں، جو عیاشیوں کے عادی ہیں، جن کا پیسہ باہر کے بینکوں میں پڑا ہے۔ آج یہ تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ یہ نیٹو فورسز کی سپلائی بند کی، یہ ایئر بیس واگزار کروایا، اور یہ بون کانفرنس میں اپنے شرکت کا فیصلہ کیا۔ یہ پوری قوم کا جذبہ اس کی پشت پر موجود ہے۔ لیکن آج اثر نو یہ پسپائی اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور میرے عزیز جوانوں، حقیقت میں ہمیں اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے، یہ دنیا میں جو تبدیلی ہے، اس کی پشت پہ اسلامی تحریکوں کی طاقت ہے۔ مجھے خود مصر میں جانے کا موقع ملا ہے۔ میدان التحریر میں ان جذبوں کو ہی زیارت کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہم رات کو میدان التحریر میں وہاں جوانوں کے نعرے لگاتے گروہوں کو دیکھا۔ ہمارے ساتھ اخوان المسلمون کی قیادت کے بعض لوگ موجود تھے، اور انہوں نے ہمارا تعارف کروایا کہ یہ جماعت اسلامی، یہ پاکستان سے یہ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ ڈاکٹرز جو 8-10 کی تعداد میں تھے، اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے ہم امام مودودی کے شاگرد ہیں، ہم امام حسن البنا کے شاگرد ہیں، ہم نے آمریت کو رخصت کیا ہے۔ انشاءاللہ اس مصر میں
اقامت دین کی منزل کو بھی ضرور حاصل کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ تبدیلی کی لہر ہے، یہ تبدیلی کی خواہشات ہیں، لیکن یہ بھی ہماری تاریخ ہے کہ پاکستان میں تحریک پاکستان کی انقلابی تحریک کو بے منزل بنا دیا گیا۔ ایوب خان کے خلاف یہ پوری قوم اٹھ کے کھڑی ہوئی، لیکن اس بیداری کی لہر پہ بھٹو کی شکل میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنا مورا مسلط کیا۔ بے نظیر بھٹو عورت کی حکمرانی کے مقابلے میں یہ سارے دینی جذبے اکٹھے ہوئے، لیکن نواز شریف نے اپنے رویے کی وجہ سے اس بیداری کی طاقت کو بے رنگ کر دیا، بے مقصد بنا دیا۔ میرے عزیزو، مجلس عمل دینی جماعتوں کا اتحاد ہوا کا تازہ جھونکا تھا۔ علماء کی، دینی جماعتوں کی، دینی جذبوں کی طاقت اور قوت نے لوگوں کو ایک نیا عزم دیا۔ اور میرے عزیزو، لیکن یہ المیہ ہے کہ وہ اتحاد جس کی پشت پہ دینی جذبے تھے، آج بھی دینی جذبے موجود ہیں، لیکن اگر ہم دین کے نام پر سیاست کریں، لیکن پاور پولیٹکس میں وہی رویے اختیار کریں جو باقی دینی جماعتیں نہیں کر سکتی، جو عام سیاسی جماعتیں اختیار کرتی ہیں۔ ہم آج بھی اس ملک میں دینی جماعتوں کا اتحاد چاہتے ہیں، ہم آج بھی دینی جماعتوں کی طاقت کو متحد کر کے یہ سیکولرزم کے سیلاب کو روکنا چاہتے ہیں، لیکن اس مقصد کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں ماضی کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، مستقبل کے بارے میں ایک نئے عزم کے ساتھ اس قوم کے اعتماد کو بحال کرنا چاہیے۔ اگر دینی باتیں ہوں، تحریک ناموس رسالت کے پلیٹ فارم پہ، تحفظ حرمت قرآن کے پلیٹ فارم پہ ہم سب اکٹھے آج دفاع پاکستان کے کونسل کے نام پہ ساری دینی جماعتیں اکٹھی ہیں، لیکن دینی جماعتوں کا مجلس عمل کی صورت میں اکٹھ انتخابی اتحاد ہے۔ انتخابات کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ کل قدم بڑھانے کے بعد کوئی نیا فتنہ، کوئی نیا افتراق، کوئی نیا فساد نہ کھڑا ہو۔ اس مقصد کے لیے بھی ہمیں فارمولہ واضح کر لینا چاہیے۔ اور میرے دوستو، ہمارا یہ موقف دلیل پہ مبنی ہے، ماضی کے تجربات کی روشنی میں مستقبل کے ایک بہتر حفاظت پہ مبنی ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ملک کا دینی جذبہ، مدارس کے مدرسین، شیوخ الحدیث، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر کا دینی جذبہ رکھنے والا ہر طالب علم جماعت اسلامی کے اس موقف کو حق پر مبنی سمجھے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمارا دینی جماعتوں سے رابطہ ہے، الحمدللہ کھل کر ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اس موقف میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ میرے عزیزو، میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا آج طاقتور ہے، ہم میڈیا کی آزادی کے قائل ہیں، ہم میڈیا پر کسی حکمران کے
شب خون مارنے ظلم کرنے کے خلاف ہیں، لیکن یہ بھی لوگوں کو گلا ہے، یہ بھی حقیقت پہ مبنی بات ہے کہ یہ آزاد میڈیا پاکستان کی غالب اکثریت کے دینی جذبوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، گھروں میں خاندان اس بد تہذیبی کے سیلاب پر سراپا احتجاج ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یقینی طور پہ یہ آزاد میڈیا اقامت دین، اسلامی انقلاب اور یہ تہذیب کے بدلنے کے لیے آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ نجم الدین اربکان کی طاقت میڈیا کی طاقت نہیں تھی، طیب اردگان کی طاقت میڈیا کی طاقت نہیں، یہ اخوان المسلمین کو میڈیا نے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ یہ راشد الغنوشی تیونس میں قائد و رہنما ہے، دنیا میں ٹھوکریں کھاتے پھرے، میڈیا نے کبھی توجہ نہیں دی، لیکن وہاں کا دینی جذبہ رکھنے والے کارکن نے اپنے کردار، اپنے اندر کے اتحاد کی طاقت کے ساتھ ہر سیکولر جذبے کو شکست دی ہے۔ اور میں توقع رکھتا ہوں جب آپ غلبہ اسلام، اللہ کے دین کی اقامت، اس معاشرے کی اصلاح کے ساتھ جذبہ لے کے نکلے، اپنے اخلاق و کردار، اپنی تعلیم کی طاقت، تبلیغ کے ذریعے اپنی زبانوں کو پراثر بنانے کے لیے دین کی دلیل کی طاقت کو اپنا زیور بنائیں گے، اور انشاءاللہ جمعیت طلبہ عربیہ پرعزم لوگوں کی تنظیم ہے، دینی جذبہ رکھنے والے نوجوانوں کی تنظیم ہے، اور انشاءاللہ یہ غلبہ اسلام کی تحریک پاکستان میں اقامت دین کی منزل تک پہنچے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ اس پوری جد و جہد میں ہم دعوت، ہم اردار و عمل، ہم اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنا فرض ادا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ زون شرقی گلشن اقبال زون کے منتظم ہے جناب مولانا نیاز صاحب، اپنی شیلڈ وصول کریں۔ جناب آغا عبدالصمد صاحب محترم لیاقت بلوچ صاحب سے اپنی شیلڈ وصول کریں۔ کنونشن کی یادگار شیلڈ پیش کی جا رہی ہے۔ منتظم جمعیت طلبہ عربیہ کراچی جنہوں نے اس پورے کنونشن کو سجایا ہے، اس کے لیے محنت کی ہے، عبدالباسط بھائی اپنی شیلڈ وصول کریں۔ منتظم جمعیت طلبہ عربیہ صوبہ سندھ حافظ محمد یعقوب اپنی شیلڈ وصول کریں۔ محترم لیاقت بلوچ صاحب ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب کی خدمت میں شیلڈ پیش کریں۔ محترم لیاقت بلوچ صاحب امین عام جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان کو شیلڈ پیش کریں گے۔ امین عام صاحب محترم لیاقت بلوچ صاحب کو شیلڈ پیش کریں۔ اعلان کیا ہے؟